الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نمل کی آیت 56 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا لوط کی دعوت زیر بحث ہے۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر جس دعوت کے ساتھ بھیجے ہیں، لوط کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی قوم میں شہوت کی بیماری ایک بڑے انحراف کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے اسی کے بارے میں آ کر اپنی قوم کو متنبہ کیا اور اس سے کہا کہ تم پر افسوس، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل اوندے، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ اس طریقے سے گویا انہوں نے یہ بتایا کہ خواہشات نفس سے مغلوب ہو کر تم عقل و ہوش کھو بیٹھے ہو۔ خواہشات اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ یہ بعض اوقات بعض عوامل کے تحت بے لگام بھی ہو جاتی ہیں۔ انسان کو جو تربیت ملتی ہے، جو حالات پیش آتے ہیں، جن تجربات سے وہ گزرتا ہے، بچپن کے بعض حوادث بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور دوسرے بہت سے عوامل بھی، جس کے نتیجے میں خواہشات پر انسان کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک قوی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت وہ قوی ارادہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان علم و عقل کی روشنی میں اپنے آپ کو منظم کرنے کی صحیح کرتا ہے، یعنی یہ صحیح کرتا ہے کہ اس کی خواہشیں قاعدے میں رہیں، اپنے حدود میں رہیں، وہ اس سے تجاوز نہ کرے۔ جب وہ یہ صحیح کرتا ہے تو پہلے مرحلے میں بہت مشکل پیش آتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بندگی کا اظہار ہے، اور چند منٹ کی چیز ہے۔ اس کے باوجود انسان کی طبیعت میں جو کسل مندی رکھی گئی ہے، وہ ایسا غلبہ پا لیتی ہے کہ وہ یہ ماننے کے باوجود کہ یہ میرے پروردگار کا حق ہے، بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب عقل کے ساتھ وہ معاملات پہ غور کرتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، مجھے جس طرح اپنی زندگی کے باقی معاملات انجام دینے ہیں، اسی پابندی کے ساتھ اللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، تو پہلے مرحلے میں مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ انسان نہ صرف یہ کہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، بلکہ اگر کسی موقع پر کوتاہی ہو تو اس کو وہ گوارا نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہے کہ اپنا حق پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتا رہے۔ اس کے لیے اس حق کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی باقی سب چیزوں کے بارے میں ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ چیزیں جو انسان کے اندر ایڈکشن پیدا کر دیتی ہیں، وہ بڑا مسئلہ بنتی ہیں۔ جیسے کوئی نشے کی چیز ہے، اسی طرح سے بعض تسکین دینے والی چیزیں ہیں، تمباکو نوشی کو لے لیجئے۔ ان سب کا معاملہ یہی ہے کہ انسانی جسم میں ایسے دائیات رکھے گئے ہیں کہ وہ ان کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب عادی ہو جائے تو ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اور وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل و ہوش کے ساتھ معاملات کا جائزہ لیتے
اور خود اپنی خواہش سے اپنے ارادے کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ یعنی وہ محسوس کرتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کا شرف اس کا ارادہ ہے، اگر ارادہ کمزور ہو گیا تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو اپنے ارادے کی اہانت قبول نہیں کرنی، ہر حال میں اپنے ارادے کے لحاظ سے معاملات کرنے ہیں، یعنی خواہش کے لحاظ سے نہیں، ارادے کے لحاظ سے۔ وہ سوچ سمجھ کر اقدام کرے گا، کھانا ہے تو سوچ سمجھ کر کھائے گا، چھوڑنا ہے تو سوچ سمجھ کر چھوڑے گا۔ تو جیسے ہی وہ اپنے ارادے کی عزت بحال کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، پھر بڑی سے بڑی برائی سے ہاتھ اٹھانا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ہاں ایک برائی پیدا ہوئی، ظاہر خواہش نفس سے پیدا ہوئی، انسان کے اندر جو تنوع کیشی کی عادت ہے وہ اس کا باعث بن گئی۔ خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے تو انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پورا کرتا ہے، اس سے جو بڑے انحرافات پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک انحراف میں مبتلا ہوئے، اور بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ شرم جاتی رہی، حیا جاتی رہی۔ اسی طرح سے سوسائٹی میں جن چیزوں کا لحاظ پیش نظر ہوتا ہے وہ پیش نظر نہیں رہا، اور ایک ایسی چیز کہ انسان اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرمائے، وہ مجلسوں کا موضوع بن گئی، اس کو اپنے لیے مائع فخر بنا لیا گیا، اور نوبت وہاں پہنچ گئی کہ جہاں لوگ دوسروں پر دسترازی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ صورتحال تھی جو ان کی قوم کو پیش آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل اوندے بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا، یعنی اس کے جواب تو بہت سے ہو سکتے تھے، وہ اپنا کو عذر بھی پیش کر سکتے تھے، وہ اپنی معذرت پیش کر کے ان کی مدد بھی لے سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہونے کے لیے بھی تیار ہو سکتے تھے، اور اگر انہیں فی الواقع کوئی علمی یا عقلی اشکال درپیش تھا تو پیغمبر کے سامنے اس کو بھی پیش کرنے میں کوئی معنی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان میں سے کسی جواب کا انتخاب بھی نہیں کیا، اس لیے کہ یہ جواب تو سلامتی قلب کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا تو یہ دیا کہ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ جواب کیا، یعنی گویا رد عمل، یہاں جواب رد عمل کے معنی میں ہے۔ ان کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا وہ کیا تھا؟ الا ان قالوا، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پاک بازی یہی دین کا منتہا ہے، یہی مقصد ہے۔ پاک بازی کو دریافت کرنا، پاک بازی کو اختیار کرنا، پاک بازی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا۔ پیغمبر یہی بتانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ منادی کرتے ہیں کہ پاک بازی ہی تمہارے لیے قیامت کے دن اچھے فیصلے کا باعث بنے گی، یعنی اللہ کا وہ فیصلہ جو نعمت کا فیصلہ ہوگا، جس کے بعد تمہارے لیے فردوس کا دروازہ کھل سکتا ہے، وہ یہی چیز ہے۔ چنانچہ جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پیغمبر آخرت کی منادی کرتے ہیں، اور دنیا میں جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاک بازی، پاکیزگی، اسی کی دعوت دیتے ہیں، یہی سارا دین ہے۔ تو یہ جو پاکیزگی ہے یا پاک بازی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہو پہلے، یعنی کیا چیز ہے پاکیزگی اور پاک بازی۔ انسان کی فطرت اس معاملے میں غلطی نہیں کرتی۔ بالاجمال پاکیزگی کو بھی ہم جانتے ہیں، پاک بازی کو بھی سمجھتے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں اشتباہ پیش آتا ہے۔ یہ اشتباہ دنیا کے معاملات میں ہر جگہ درپیش ہوتا ہے، یعنی بہت چیزیں ہیں جو بالکل سیاہ اور سفید میں تقسیم ہو جاتی ہیں، ان میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، لیکن کچھ معاملات ضرور ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں
کہ یہ گرے ایریاز ہیں، انہی کو مشتبہات کہتے ہیں۔ تو ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ بڑی عنایت فرمائی ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے ان مشتبہات میں اپنا حکم بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو شریعت میں یہی زیر بحث آتے ہیں، اس لیے کہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں تو تقسیم سیاہ اور سفید کی ہے، تو اصول بتا دینا کافی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اتنی بات بتا دیں کہ سب طیبات کھانے کی چیزیں ہیں اور خبائث سے آدمی کو پرہیز کرنا ہے، تو بہت سی چیزوں کے بارے میں تو کسی بحث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن میں اشتباہ پیش آتا ہے، التباس پیش آتا ہے، اس میں پھر اللہ کے پیغمبر بتا دیتے ہیں کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے یا فلاں پہلو ہے جس کو ملحوظ رکھنا ہے، اور وہاں اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر کا حکم سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ پاکیزگی، یہ پاک بازی ہے جس کو انسان کو اپنا سرمایہ فخر بنانا چاہیے، کیونکہ اسی پر اس کے انجام کا انحصار ہے۔ وہ ٹھیک سمجھے اس بات کو، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ حضرات کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو کس معاملے میں ممتاز کر کے پیش کرنے کی صحیح کر رہے ہیں؟ پاک بازی۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یطہرون۔ اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ جیسے پیچھے ہم نے دیکھا کہ قوم کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پیغمبر کو اور پیغمبر کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات نکال دینے کا، یعنی بستی سے نکال دو، ہماری جان چھوٹے، ہم جن غلاظتوں میں اور جن نجاستوں میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں رہیں۔ یہ ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں، زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ لوط کے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ کسی معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہے۔ یہ کسی معاشرے کے بگاڑ کی آخری حد ہے جس تک پہنچ جانے کے بعد برائی تہذیب اور فیشن کا تقاضا اور نیکی باعث تان بن جاتی ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ برائی ہو رہی ہے، لیکن برائی کرنے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر پردہ پڑا رہے، وہ برائی پر جری نہیں ہیں، ان کے ہاں سرکشی کا نہیں، ایک درجے میں ندامت کا رویہ ہے۔ برائی اگر نہیں بھی چھوڑ رہے تو اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہم نے برائی کو اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرا رویہ یہ ہے کہ برائی تہذیب بن جائے، برائی فیشن کا تقاضا بن جائے، برائی کو لوگ اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھنے لگ جائیں، برائی کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کی جائیں، اور برائی کی ایسی تزئین کر دی جائے کہ ہر آدمی یہ خیال کرے کہ یہی تو اپنانے کی چیز ہے، اور نیکی باعث تان بن جائے۔ تو یہ آخری حد ہے۔ لوگ یہ جاننے کے باوجود کہ پاکیزگی کیا ہے اسے اپنے اندر برداشت نہیں کرتے، اور اس کے علم برداروں کو اپنی بستیوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں، تاکہ جس طرح انہوں نے کپڑے اتار دیے ہیں باقی سب بھی ننگے ہو جائیں، اور کوئی یہ احساس دلانے والا نہ ہو کہ لباس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جسے انسان کبھی پہنا کرتے تھے۔ یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی قوم کا معاملہ بھی یہی تھا۔ چنانچہ جب انہیں پاکیزگی کی اختیار کرنے کی دعوت دی، اور جس بیماری میں وہ مبتلا تھے اس میں حرمت کا باعث یہی ہے کہ اس سے پاکیزگی اور پاکیزگی کا احساس مجروح ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ اور جب اس کے بارے میں توجہ دلائی گئی تو قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا ہماری بستی میں رہنا مناسب نہیں ہے، انہوں نے تو پاکیزگی اور نجاست کی بحث پیدا کر دی ہے بستی میں، تو اس کے نتیجے میں تو ہماری ساری تہذیب ڈوب جائے گی، ان کو نکال دینا چاہیے۔ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، جس طرح کہ اس سے پیچھے بیان ہوا کہ یہ وہ علامتیں ہوتی ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہو گیا، یعنی اب اس میں کچھ باقی نہیں، چھاچھ رہ گئی ہے، اس کو بلونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے لوط کو
اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کی بات سنتے تھے، وہ خاندانی کے چند لوگ تھے۔ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا، یعنی بیوی انہی لوگوں کی حامی تھی یا انہی کے نقطہ نظر کی حامل تھی جن کو وہ پاکیزگی کی دعوت دے رہے تھے۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ پیغمبر کا ساتھ دینا یا اس کی بیوی ہونا بھی اس کے کام نہیں آیا، اس کی بیوی کے سوا۔ اسے ہم نے قدرنا من الغابرین، اسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں شمار کر رکھا تھا، یعنی جس وقت ہمارا فیصلہ صادر ہوا تو اس وقت ہم پہلے متعین کر چکے تھے کہ کس کو جانا ہے اور کس کو رہنا ہے۔ یہی صورتحال ہمیں قوم نوح کے معاملے میں نظر آتی ہے، یعنی کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو گویا متعین کر دیا گیا کہ اتنے لوگ ہیں جن کو اب بچا لینا ہے، اور وہی اس کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں بچا لیا جائے، باقی سب کو غرقاب ہونا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا نوح کے بیٹے پر بھی مہر لگ چکی تھی اور یہ طے ہو چکا تھا کہ اس کو بھی پیچھے ہی رہنا ہے، تو یہاں لوط کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں ہی میں شمار کر رکھی گئی تھی۔ اس کی بیوی کے سوا اسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں شمار کر رکھا تھا۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی خاص طور پر طاق رکھا تھا، وہ چونکہ گھر والوں میں شامل تھی۔ نکلتے وقت آدمی سب کو ساتھ لے کے ہی نکلتا ہے، تو خاص طور پر طاق رکھا تھا کہ پیغمبر کے گھر میں ہوتے ہوئے جب یہ اسی بدکار قوم کے ساتھ ہے تو اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کا یہ فیصلہ جب صادر ہوتا ہے تو یہ ہر ایک کو بالکل اسی طرح الگ کرتا ہے جس طرح سے قیامت میں لوگ الگ کیے جائیں گے۔ قیامت میں جب سورہ واقعہ میں نقشہ کھینچا ہے تو یہ بتایا ہے کہ کنتم ازواجا ثلاثا، ہم تمہیں اس دن 3 گروہوں میں بالکل الگ الگ کر دیں گے، یعنی پہلے ہی مرحلے میں قطاریں بن جائیں گی، لوگ اپنے اپنے درجے میں چلے جائیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دین کے معاملے میں، حق کے معاملے میں، فطرت کی آواز پر لبیک کہنے میں ہمیشہ سبقت اختیار کی، یعنی ان کو کوئی تردد نہیں ہوا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے قبول کر لیا۔ فطرت کی آواز سنی تو اس کو قبول کر لیا، پیغمبر کی آواز سنی تو اس کی طرف لپکے، کسی ہادی کی بات سنی تو اس کو اپنے لیے رہنما بنا لیا۔ تو یہ السابقون ہوں گے، یہ بالکل الگ ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس کے بعد اصحاب الیمین ہیں، ان کو بھی الگ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم کے لیے منتخب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دنیا میں یہ فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسے ہی ایک ایک کو چھانٹ لیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا جیسے آفات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تنبیہات کی بعض چیزیں نازل ہوتی ہیں کہ اس میں سب نشانہ بن جاتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ چونکہ حق و باطل کو الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں دینونت کا، جزا و سزا کا ظہور ہوتا ہے، تو اس لیے اگر بیوی بھی گھر میں تھی تو یہ نہیں ہے کہ چلیے لوط کی بیوی ہے یہ بھی نکل جائے، نہیں، فرمایا اس کو ہم نے روک لیا، وہ نہیں جا سکی۔ اس کی بیوی کے سوا اسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں شمار کر رکھا تھا۔ تو جب یہ نکلنے کا عمل مکمل ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، اور اس کی قوم پر پتھروں کی ایک ہولناک بارش برسا دی۔ پتھروں کی بارش، اس میں بالعموم وہی ہوتا ہے جس کی تصویریں قرآن مجید میں جگہ جگہ ہیں، یعنی ایک طرح کا سائیکلونی طوفان اٹھتا ہے اور وہ گرد و پیش کے دشت و صحرا سے اینٹ پتھر اٹھا لاتا ہے اور اٹھا کر پھر پوری بستی کے اوپر گویا سنگباری کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اب بھی کبھی کبھی جب حادثے ہوتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو دیکھا جا سکتا ہے اس وقت یہ اپنی آخری انتہا پر پہنچ جاتا ہے، اور اس طرح آتا ہے کہ اس کے مقابل میں نہ کسی شخص کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہوتا ہے، نہ کوئی آڑ اسے بچا سکتی ہے۔ پتھروں کی ایک ہولناک بارش برسا دی، اور پھر وہ بارش کیسی تھی؟
اس پر تبصرہ کیا ہے، پھر کیا ہی بری تھی وہ بارش ان لوگوں کے لیے جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو آگاہ نہیں کیا گیا اور کوئی طوفان آ گیا، بارش برس پڑی، انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری مہلت عمر اب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہمارا فیصلہ صادر ہونا، جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جن پر خدا کے ایک رسول کی طرف سے اتمام حجت کر دیا گیا تھا اور اب وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انذار جس میں آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر جو انذار کرتے ہیں وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، قیامت کا انذار، ظاہر ہے کہ یہی ان کی دعوت کا ہدف یا محور ہے، اور اس کے ساتھ وہ نتیجہ جو ان کے سامنے نکل آنا ہے اس کا انذار، اس کے بارے میں خبردار کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اور جب وہ اس دوسرے عذاب سے بھی خبردار کر دیتے ہیں، متنبع کر دیتے ہیں، تو پھر اپنے وقت پر ہی آ جاتا ہے، چنانچہ اس قوم پر بھی آ گیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنی یہ شانیں دکھائی۔ اب یہ ان سرگزشتوں پر تبصرہ کیا ہے، یعنی پیچھے جو تاریخ کے واقعات بیان کیے ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اصلاً پیغمبروں کی تاریخ زیر بحث آتی ہے، یعنی جب اللہ کے پیغمبر آئے، جن قوموں کی طرف آئے، جو دعوت انہوں نے آ کے پیش کی، اس کا رد عمل کیا ہوا، اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ان سے کہو اے پیغمبر کہ شکر اللہ کے لیے، یعنی اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی ہے، مہلت عطا فرمائی ہے، پھر اس زندگی میں شعور عطا کیا ہے، وہ شعور جو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، اور اگر قلب سلیم ہو تو آخرت کے بارے میں بھی انسان کو بیدار رکھتا ہے، وہ شعور عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ شعور حاصل نہیں ہوتا ان کا انجام پھر بتا دیا کہ وہ ہوتا ہے۔ تو ان سے کہو اے پیغمبر کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنی یہ شانیں دکھائی ہیں، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی جن کو اس نے اپنی عدالت کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ یعنی یہ پیچھے جو مذکور ہے وہ بندے جن کو کبھی کشتی نوح میں اٹھا لیا گیا، جن کو کبھی اس طرح لوط کے ساتھیوں کی حیثیت سے نکال لیا گیا، تو فرمایا یہ ہمارے منتخب بندے تھے۔ یہ وہ بندے تھے کہ جو پوری بستی میں سے اور پوری قوم میں سے نکلے، تو یہ وہ بندے تھے جن کو اس تعبیر کا مصداق قرار دیا گیا، الذین اصطفیٰ، جن کا خدا نے انتخاب کیا۔ اسی سے لفظ مصطفیٰ بنتا ہے۔ اللہ خیر عما یشرکون، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی جن کو اس نے اپنی عدالت کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا ان کے معبود جنہیں یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ یعنی یہ گویا اب ان کے سامنے سوال رکھ دیا ہے کہ اس پہ غور کر کے ذرا فیصلہ کر لو کہ اب کس کا ساتھ دینا موزوں ہوا۔ وہ اللہ جو اس طرح سے اپنی شانیں دکھاتا ہے، وہ اللہ جو تمہارے شعور کو اس طرح مخاطب کرتا ہے، وہ اللہ جو تمہارے اوپر عنایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجتا ہے، یا وہ جن کو تم اپنے ہاں معبود بنا لیتے ہو اور اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ آیت پیچھے کے مضمون پر تبصرہ بھی ہے اور نہایت خوبصورت گریز بھی، جس نے آگے کے مضمون کے لیے تمہید استوار کر دی ہے۔ یعنی یہ جو جملہ ہے اللہ خیرن، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، تو اب اسی کو لے کر آگے کچھ سوالات پر سوالات کیے ہیں، اور پھر اس میں بہت سے حقائق واضح فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ کیا یہ بہتر ہے
یا وہ پروردگار۔ تو اب اسی طرح ہر پیرے کے شروع میں یہ سوال آئے گا، کیا یہ بہتر ہیں، یعنی تمہارے معبود جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو خدا کے شریک ٹھہراتے ہو، کیا یہ بہتر ہیں یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ تو یہ جو نباتات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گرد و پیش میں حسن بکھیر دیا ہے، اور صرف حسن ہی نہیں ہے بلکہ اسی میں ہمارے لیے خوراک ہے، اسی میں ہمارے علاج کی چیزیں ہیں، اسی میں ہمارے لیے جینے کے لیے ضروری سامان ہے۔ جس طرح آفتاب کے بغیر زندگی ناممکن ہو جاتی، ان نباتات کے بغیر بھی آسان نہ ہوتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ درخت اگا دیے، جگہ جگہ اگا دیے، زمین نے اپنے سینے سے یہ سب نکال دیا، اور تم دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے تمہاری پوری زمین کو ہم نے سرسبز و شاداب کر دیا۔ یہ خوش منظر باغ ہم نے اگائے ہیں، کیا تم یہ اگا سکتے تھے یا ان میں سے کسی چیز کو خود بنا سکتے تھے؟ پھر اس سے ہم نے خوش منظر باغ اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ یہاں سے آگے، یعنی یہاں سے جو مضمون شروع ہے، کیا یہ بہتر ہے یا وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، تو میں نے ابھی بتایا کہ یہ در حقیقت پیچھے جو جملہ ختم ہوا تھا کہ اللہ خیر مما یشرکون، کیا وہ اللہ بہتر ہے یا ان کے معبود جنہیں یہ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، تو اسی پر عطف کر کے اب اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہاں سے آگے توحید پر جو خطبہ ارشاد ہوا ہے اس کے صحیح زور کو سمجھنے کے لیے پے در پا سوالیہ انداز میں بات کہنے کا جو اسلوب اس خطبے میں اختیار کیا گیا اس کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی خطبے کا موضوع تو توحید ہے، توحید بیان کی گئی ہے اور شرک کی تردید میں بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ بیانیہ نہیں ہے، وہ استفہامیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پے در پے سوالات کیے ہیں۔ چنانچہ اس میں جو اسلوب ہے اس کی وضاحت میں استاذ امام نے لکھا ہے، اس قسم کے سوالیہ جملوں میں، یعنی کیا یہ بہتر ہیں، کیا وہ بہتر ہیں، یہ سوالیہ جملے ہیں، اس قسم کے سوالیہ جملوں میں مقصود استفہام اور سوال و جواب نہیں ہوتا، یعنی یہاں اسلوب اگرچہ استفہام کا ہوتا ہے یا سوال کا، لیکن مقصد کوئی سوال کرنا نہیں ہوتا بلکہ افہام، اتمام حجت اور زجر و تنبیہ ہوتا ہے، یعنی یہ مقصد ہے جس کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ متکلم بولنے والا پورے زور بیان کے ساتھ سوالیہ انداز میں حقائق کو پیش کرتا ہے، پیش کرتا جاتا ہے، اور مخاطب کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی اس میں یہ اسلوب ہوتا ہے۔ گویا اس کی تردید میں کچھ کہنے کے لیے کوئی گنجائش کسی کے لیے سرے سے ہے ہی نہیں۔ وہ ایسے حقائق ہوتے ہیں جو علم و عقل کے مسلمات ہیں، وجودی حقائق ہیں، ہر شخص ان کو بچشم سر دیکھتا ہے، اس لیے اس میں سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ جواب دیا جائے یا تائید حاصل کی جائے، وہ تنبیہ اور انذار کے لیے سوال کیا جاتا ہے اور پھر متکلم آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس زور بیان کے تقاضے سے اس قسم کے جملوں میں بعض اجزائے کلام حذف کر دیے جاتے ہیں جن کو مخاطب خود سمجھ لیتا ہے یا اس کو سمجھ لینا چاہیے، یعنی اس میں بعض اوقات بس سوال کر کے چھوڑیے کیا یہ بہتر ہے، آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون، تو اس میں بعض چیزیں omit کر دی جاتی ہیں، اور یہ زور بیان کا تقاضا ہوتا ہے، اس کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ کلام کے اس خلا کو متکلم کا زور کلام بھر دیتا ہے۔ خطبائے جاہلیت کے کلام میں اس حذف و ایجاز کی مثالیں بہت ہیں، لیکن قرآن کے آگے ان کو پیش کرنا آفتاب کے آگے دیا جلانا ہے۔ اردو میں یہ اسالیب چونکہ نہیں ہے، اس وجہ سے ترجمے میں ہم نے کلام کے محذوفات کھول دیے، یعنی اردو میں چونکہ زبان زیادہ تر لکھنے کی زبان بن گئی اور جلد بن گئی، اور پھر ہمارے ہاں وہ اسی لحاظ سے پڑھائی جاتی ہے، ورنہ جو فطری زبانیں معاشرے میں ہوتی ہیں، بولی جاتی ہیں، جیسے آپ سندھی کو دیکھیں، پنجابی کو، تو ان سب میں یہ اسالیب مل جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ اسالیب ہیں،
اور ان کو اختیار کیا اس نے، تو ارشاد فرمایا کہ یہ خوش منظر باغ ہم نے اگائے، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے۔ اس میں جو ایک تبدیلی کی ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے غائب کا صیغہ تھا، اس میں ہم نے اگائے اور تم یہ نہیں کر سکتے تھے، خطاب بدلا ہے۔ اس جملے میں غائب کے بجائے متکلم کا اسلوب ہے، اس سے امتنان و احسان اور عنایت و ربوبیت کا اظہار مقصود ہے۔ یعنی بات ایسی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہو کر جیسے اپنا احسان بیان کرتے ہیں، اپنی عنایت بیان کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہم کہہ کے بات کرنا ہی موضوع ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ بیان ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔